پالیٹکس، آئی نو آپ کا پالیٹکس کے حوالے سے مینڈیٹ بہت محدود ہے، لیکن چونکہ ہر چیز اب پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انتخابات ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، نون لیگ کے علاوہ تمام جماعتیں مختلف درجات میں آپ سے ناخوش ہیں. کوئی آپ کو براہ راست ایکیوز کرتا ہے کہ جی آپ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، آپ سے مراد آپ نہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ بطور کیئر ٹیکر حکومت آپ نے ایسے انتخابات کو سپروائز کرنا، آپ نے کروانا تو الیکشن کمیشن نے، جس میں ایک سٹیک ہولڈر کے علاوہ سب آپ سے ناراض ہیں. ڈز اٹ وری یو؟ نہیں. No, not at all. I would be more worried if I have some issues with my own behavior and my own integrity. ہم نے اپنی کابینہ کے اندر صوبائی حکومتوں کے ساتھ یہ بارہا اس پہ گفتگو کی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ ریلیٹیولی جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو، جتنا نیوٹرل ہو، اور جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک لافل اپرچونٹی ہونی چاہیے ٹو ریلی پیپل، ٹو گو انٹو دا پولیٹیکل پروسیس، کینڈیڈیٹس اپنے فائل کریں، اور اس کے بعد لوگوں نے جس کو جو مینڈیٹ دینا ہے اس کا آؤٹ کم جو ہوگا. پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں ان کا کنونشن کے اوپر بھی ریڈ ہو جاتی ہے، بندے پکڑے جاتے ہیں، نواز شریف آتا ہے جلسہ کرتا ہے، اجازت مل جاتی ہے. ریڈ تو ہوئی ہیں ان کے جلسوں کے اوپر؟ نہیں ہوئی. میں اسپیسیفک ڈیٹیلز پتہ کر لوں گا کہ کون سے جلسے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. بعض اوقات میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو چیلنج ہے وہ ایک پوسٹ 9 مئی کے انوائرمنٹ میں جی رہے ہیں. اگر پری 9 مئی ہوتا اور یہی سچویشن ہوتی اور یہ حرکتیں جو 9 مئی کو ہوئی ہیں وہ نہیں ہوتی تو شاید کوئی بھی ایسا قانونی جواز نہ ہوتا جو ان کہ چند لوگوں کو اس ایلیگیشن اور ایکیوزیشن کے تحت، جو شاید وہ اس میں اس کے پارٹیسپنٹس رہے ہیں ان رائٹس میں. بسا اوقات یہ چیلنج ہوتا ہے کہ کیا وہ نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یا وہ ایکیوزڈ بھی اس کا حصہ ہیں، اور ان کی پکڑ دکڑ میں اس پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے. دس از اے پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل ایڈمنسٹریٹو چیلنج، لیکن دس از ناٹ اے پالیسی. لیکن اگر ان کے ساتھ ہم انہیں ڈسکریج کریں کہ وہ، لیکن اگر چھاپے پڑ رہے ہیں تو وہ ڈسکریجمنٹ ہی ہوگی نا جی. نہیں، یہ میں جو ایڈمنسٹریٹو چیلنج ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ایکیوز جو 9 مئی کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ چونکہ اس سیاسی جماعت کا بھی حصہ ہیں اور وہ بھی بعض اوقات ان ریلیز میں فزیکلی یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ موجود پائے جاتے ہیں، تو ان کی پکڑ دکڑ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو چیلنج کے طور پہ ان کا وہ جلسہ خراب ہو جائے، ان پکڑ دکڑ میں وہ پوری ڈسرپشن ہو جائے. دیر از اے پاسبلٹی. لیکن اگر ایسے نہ ہو تو ایز اے پالیسی نہیں ہے کہ جہاں آپ کو پی ٹی آئی کا جلسہ نظر آئے اس کو دھرم برم کر دیں. تو لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی بارہا یہ بات کر رہی ہے، اس پہ آپ کے ریفلیکشنز؟ پیپلز پارٹی آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی میں کئی آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں ان کے وہ دراصل کہہ یہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایکسٹرا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور آپ نے آلریڈی، آپ سمراٹ اگین اس سیٹ اپ نے آلریڈی ایک قسم کا ماحول بنا دیا ہے کہ جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر بن ہی جانا ہے، انتخابات جیت ہی جانے ہیں. یو آر فیملیئر ود دی کوسچنز، آپ سے پوچھا بھی گیا تھا. میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کے خیال میں یہ خدشات بے جا ہیں یا یہ بلوچستان میں آج سے 6 مہینے پہلے تک پیپلز پارٹی کے لیے تاثر تھا کہ جی کہ پیپلز پارٹی کے لیے سب تیاری کی جا رہی ہے. بلال صاحب خود تشریف لے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ اس پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہوتا ہے اور ہر سیاسی جماعت اس طرح کا تاثر آنے والے الیکشن کے لیے بناتی ہے. میں اسے زیادہ نہیں اہمیت دے رہا ہوں اس کو. تو لیول پلینگ فیلڈ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹینجبل سبسٹنس نہیں ہے. اس میں نظر آپ کو نہیں آتا؟ نہیں، مجھے نہیں نظر آتا. نہ ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے جس میں کسی ایک کو فیور کرنا ہے یا کسی ایک سے فیئر کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے، ہم نے اسے اسسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ طریقے سے اپنے گھر چلے جائیں. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی اصطلاح کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک حوالہ دیا تھا کہ جنوب پنجاب کا جو گروپ بنا تھا 2018 میں وہ کیسے بنا تھا. پھر آپ نے یہ کہا کہ چلیں چھوڑیں، اس تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں. اگر کسی پارٹی کو جتوانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنایا جا رہا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. سو لیول پلینگ فیلڈ کی جو تشریح ہے وہ شاید یہی ہے کہ پارٹیاں جتوائی جاتی ہیں اس سے. تو یہ چارج کافی سنجیدہ ہے کہ اگر پہلے سے سسٹم کو پری پوزیشن کر دیا جائے تو پارٹیاں جیت بھی جاتی ہیں. اور آپ نے خود چونکہ جنوب پنجاب کے اتحاد کا ذکر کیا تھا تو خیال یہ ہے کہ وہ 2018 والا تجربہ ریپیٹ ہو رہا ہے، صرف کردار تبدیل ہو گئے، اسکرپٹ وہی ہے.
دیکھیے ہمارے ہاں مور اور لیس جتنے بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ انہی ویوز پہ ایز اے گاسپل ٹروتھ یقین رکھتے ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جو کہا وہ حرف آخر ہے، ہم نے جو سمجھا وہ حرف آخر ہے، اور اگر آپ اس کی اسٹرانگ پرسپشن کے مقابلے میں کوئی بھی دلیل لانے کی کوشش کریں تو اس کا جواب وہ آپ کو تمسخر سے دیتے ہیں، تصحیح سے دیتے ہیں. میں دوبارہ آپ کے سامنے بہت مبینہ طور پہ یہ گزارش پورے پاکستان کے سامنے کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ یا انٹرفیرنس نظر نہیں آ رہی کہ کسی ایک جماعت کے حق میں یا کسی کے مخالفت میں. کہیں پر اگر سیاسی جماعتوں نے کسی سے قربت حاصل کی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ آنے والے الیکشن کے حوالے سے کسی کو کامن پولیٹیکل اینیمی سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک سیاسی پروسیس کا حصہ ہے، کر رہے ہیں تو کرنے دیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. تو کسی قسم کی کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے، کوئی لندن پلان نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. مجھے پنڈی سے یا پارا سے آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کو جتوانا ہے؟ none of that has happened. مجھے ابھی تک پنڈی، اپارا، جی ایچ کیو، فوج ایز این انسٹیٹیوشن، پولیٹیکل پروسیس آنے والے الیکشن کے تحت کیا ہونا چاہیے کو دو جملے کسی کے ساتھ میرے ایکسچینج نہیں ہوئے کسی بھی سطح کی لیڈرشپ کے ساتھ. لیکن چونکہ ماضی میں بہت کچھ ہو چکا ہے، آپ نے اگین جنوب پنجاب اتحاد کا ذکر کیا تھا، اس وجہ سے خدشات اپنی جگہ باقی ہیں. جیسے جیپ کا سمبل آیا، جیسے جی ڈی اے بنی 2018 کے انتخابات میں. آئی واز کورنگ الیکشنز لائک ایوری بڈی ایلس واز، وٹنس بھی ہم نے کیا. باپ پارٹی جس طرح بنی، جس پارٹی سے آپ کا تعلق رہا، اور ابھی بھی میرے خیال میں آپ کے انٹیریئر منسٹر ابھی بھی اس کا ممبر ہیں، کم از کم ویب سائٹ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ میں نے ریزائن کر دیا. نہیں، آپ نے تو ریزائن کیا، میں انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہا ہوں. پریکٹیکلی میں کو 1.5 سال پہلے سے ریزائن کر چکا تھا. باپ لیکن مفتی صاحب کا ابھی بھی ویب سائٹ کے اوپر آ رہا ہے کہ ہی از اے ممبر آف باپ، بٹ اسیومنگ دیٹ ہی از آلسو لیفٹ. تو یہ ہوا ہے اور آپ خود اس کے اوپر ریفلیکٹ کر چکے ہیں. میرے خیال میں آپ نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بیانات دیے ہیں کہ کیسے تجربات ہوتے رہے، جوڈیشری بھی مورد الزام ٹھہرائی، میڈیا بھی مورد الزام ٹھہرایا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی حصہ ڈالا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی طویل تاریخ ہو مینیپولیشن کی اور اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہو سارا کچھ؟ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ اس کو ریورس کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے، اور اگر وہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا، پاکستان از ناٹ اے سیٹلڈ ڈیموکریسی، پاکستان از ناٹ ویسٹ منسٹر. ہندوستان کے اندر جہاں پہ تسلسل کے ساتھ جمہوری ایکسرسائز یعنی گورنمنٹ ہیز ٹو چینج تھرو بیلٹ، اس کے الیکٹورل پروسیس میں بھی سیریس سوالات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہے. وہاں پہ ایک جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے ایک ایسا ماڈل ڈیزائن کر لیا جس کو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، لیجٹمیسی ہوتی ہے، لیکن وہ مینیپولیشن اس انداز میں کر رہی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی جس کا آپ بھی حوالے دے رہے ہیں، ان حوالے جات سے کوئی انکار نہیں ہے، نہ میں کر رہا ہوں نہ کوئی اور ذی شعور شخص کر سکتا ہے.